میرے عزیزو، آج کے دن کے لیے خداوند یسوع مسیح کا آپ سے بابرکت وعدہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ متی 7 باب اور اس کی پہلی آیت۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ آمین۔ موسیٰ کی شریعت عیب ڈھونڈتی اور الزام لگاتی تھی، لیکن جب مسیح یسوع آیا تو اس نے اپنی محبت سے نہ صرف ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا بلکہ ہمیں سکھایا کہ تم بھی ایسا مت کرنا۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ نہ عیب جوئی کرنا اور نہ ہی الزام لگانا۔ جب ہم عیب جوئی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری خداوند کے ساتھ رفاقت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سب پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ہم خود عدم تحفظ کا شکار ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب جوئی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم مغرور ہیں، ہم الزام لگانے والے بن جاتے ہیں، ہم کلیسیا اور خاندان اور رشتوں میں صلح اور یگانگت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ امثال میں لکھا ہے کہ عیب جوئی کرنے سے فساد ڈالا جاتا ہے، کیونکہ عیب جوئی کرنے والا دوسرے کی قوت کو کم کر دیتا ہے۔ عیب جوئی کرنے کی وجہ سے ہم سخت دل، الزام لگانے والے اور ظالم بن جاتے ہیں، اور ہم خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے عزیزو، بائبل ہم پر ایک بڑا بھید کھولتی ہے کہ عیب تو موجود ہے، لیکن ہم اس پر سے پردہ اٹھانے والے نہ ہوں۔ نوح نشہ کی حالت میں اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا تھا۔ ایسے میں اس کے ایک بیٹے نے باپ کی برہنگی کو ڈھانکنے کی بجائے باہر جا کر دوسرے بھائیوں کو بتایا۔ اس طرح اس نے اپنے باپ کی عیب جوئی کی، جو بعد میں اس کے لیے اور اس کی نسل کے لیے باعث لعنت ہوئی۔ یاد رکھیے، عیب جوئی آپ کو خداوند کے سامنے بدصورت بناتی ہے، جبکہ خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ سو دوسروں کی آنکھوں کے تنکے دیکھنے کے بجائے مسیحی محبت سے اس پر پردہ ڈالیں اور اپنی ذات کو پاک و صاف کرتے چلے جائیں تاکہ خداوند سے برکت پائیں۔ آمین ثم آمین۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔